خدیجۃ الکبریٰ کو سعادت ملی، غلاموں میں حضرت زید کو یہ سعادت ملی، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو ابتدا میں یہ سعادت ملی۔ یہ آپ کی ہدایت میں آئے، ہدایت کو قبول کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر ایسے شاگرد بنے، ان کی محنت سے 5 برگزیدہ شخصیات اسلام میں داخل ہوئی، جن میں حضرت عثمان بھی ہیں، اور بھی تقریباً 10 مبشرہ میں سے 5 آدمی صدیق اکبر کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ شاگرد تو ایسا شاگرد بنا صدیق اکبر، حضور کی محنت کے نتیجے میں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مجلس صحابہ کی لگی ہوئی تھی، آقا نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، ترازو قائم ہو گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا، قیامت تک پیدا ہونے والی ساری امت۔ میرے والا پلڑا جھک گیا اور امت کا پلڑا اڑ گیا، گویا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ پیغمبر صرف اپنی امت پر بھی نہیں بلکہ ساری مخلوقات پر زیادہ بھاری ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میرے صدیق کو میرے والے پلڑے میں بٹھایا گیا اور میری ساری امت کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا گیا، تو ایک صدیق کا پلڑا ساری امت پر بھاری نہیں۔ ایسا شاگرد پیدا کیا۔ آج بدبخت، بد نصیب، بد قسمت لوگ عجیب و غریب قسم کی بکواسی کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں حضور کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں صرف 3 مسلمان ہوئے، باقی سارے مرتد ہیں۔ کتنا بڑا الزام حضور کی تعلیم پر، حضور کی تدریس پر، واعظ و نصیحت پر۔ وہ معلم نعوذ باللہ ناکام نہیں ہوگا جس کے صرف 3 ہی شاگرد ہیں۔ 23 سالہ زندگی میں جناب رسول اللہ نے محنت شروع کی، کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے بدر میں 313 تیار ہو گئے، مزید محنت شروع کی، محنت بڑھتی گئی، آگے سلسلہ بڑھتا گیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر مختصر عرصے میں 1500 مجاہد تیار ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کی۔ مزید تھوڑی سی محنت بڑھی، اللہ اکبر، اس محنت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10,000 خوش قسمت لوگوں نے اسلام میں داخلہ دے دیا۔ چند ہی دنوں کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے تو اس میں 12,000 کی مقدار بن گئی۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت 70,000 آدمی اسلام میں داخل ہوئے، اور جب آقا دار فانی سے رحلت فرما گئے، سرخ روح ہو کر اپنے اللہ کے پاس پہنچے، 23 سالہ محنت جا کر دکھائی، تو اس وقت 1,24,000 انبیاء سابقین کی مقدار کے برابر اللہ نے اسلام میں داخل کرا۔ یہ سلسلہ ختم نبوت کی برکت سے چل پڑا۔ آقا نے اپنی زندگی میں یہ محنت کی، 1,24,000 ستارے امت کو عطا کر دیے، اور کیا ہی مبارک ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ 1,24,000 میرے صحابہ سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان ستاروں میں سے جس ستارے سے روشنی حاصل کرو گے تمہیں ایمان کی روشنی مل جائے گی، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک ایک صحابی کو ہدایت کا چمکتا چراغ بنایا، ستارہ بنایا۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، عظیم قسم کے لوگ تیار ہوئے، پھر ان کے فضائل آقا نے بیان کیے۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ آقا خاتم النبیین ہے، سلسلہ نبوت کا تو آگے چلنا نہیں، تو پھر جو شاگرد تیار کیے انہی کی عظمت بیان کی، انہی کی شان بیان کی، ان کا مرتبہ بیان کیا، تاکہ آنے والی نسلیں ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت، جیسے شاعر صاحب فرما رہے تھے، ان دو طبقوں کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، محض اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسان ان دو طبقوں سے محبت کریں اور اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو کر حاضر ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ کے بھی فضائل اور اہل بیت کے بھی فضائل بیان کیے، بڑے عجیب عجیب انداز سے۔ سب سے پہلی شخصیت جس پر آقا نے بہت محنت فرمائی اور بڑا عظیم ہدایت کا آفتاب بنا، صدیق اکبر۔ ان کی شان کے بارے میں آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجلس ہے مسجد میں، آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ مئہ وستون خصلہ، 360 خصلتیں، اخلاق، اعمال، افعال ایسے ہیں، اگر اللہ رب العزت اپنے کسی بھی بندے کو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت عطا کر دیں، کوئی خلق عطا کر دیں، ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل کسی کو مل جائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے ایک خصلت کی وجہ سے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب مرے گا، قیامت میں اٹھے گا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ یہ آقا نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا، ہر صحابی کو تو ہمت نہیں ہوتی تھی حضور سے بات کرنے کی، لیکن صدیق کر لیتے تھے، یار غار تھے، نبوت سے پہلے ہی جاری لگی ہوئی تھی نا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت کسی کو مل جائے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں۔ میری زندگی نبوت سے بھی پہلے آپ کے ساتھ، نبوت کے بعد بھی میں ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ میرے حالات سے خوب واقف ہیں۔ مجھے ارشاد فرمائیں کہ 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ سوال دیکھو، آج یہ ہے، ایک خصلت تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی موجود ہے تاکہ میں آپ کے اس فرمان کے مطابق میں جنت کا امیدوار بن جاؤں۔ یہ بھی ان کی تواضع ہے، ورنہ تو حضور کئی دفعہ فرما چکے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر آقا نے جنتی ہونے کی بشارت۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، کوئی ایک خصلت میرے اندر موجود ہے، آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا، آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیک۔ ابو بکر تو ایک خصلت کا سوال کرتا ہے، تجھے مبارک ہو، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر جمع کر دی۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ آپ ایک خصلت کا سوال کرتے ہیں، 360 خصلتیں ساری کی ساری
ایک خصلت والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے تو 360 خصلتوں والوں کے لیے کیا کھلے گا؟ سارا پھاٹک ہی کھل جائے گا، جنت کا سارا نظام ہی کھل جائے گا۔ صرف کھلیں گے نہیں، صدیق کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے موقع پر ارشاد فرمایا جنت کے بڑے بڑے دروازے 8 ہیں، بڑے بڑے دروازے۔ باب الصلاۃ، اس دروازے سے نمازی لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو نماز سے پیار ہے، ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے بس نماز کے ساتھ، ایک نماز پڑھتے ہیں دوسرے کی انتظار، دوسری پڑھتے ہیں تیسری کی انتظار۔ اس حدیث کا مصداق قلبہ معلق بالمسجد، ان کے دل میں مسجد ہر وقت بھری ہوئی ہے، تصور ہر وقت مسجد کا رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو جنت قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ تو باب الصلاۃ سے صلاۃ والے، باب الریان سے روزے والے، باب الجہاد سے طالبان افغانستان، وہ تو ایسے جائیں گے نا دوڑ دوڑ کر، اس بیچارے کو پتہ نہیں داخلہ ملے گا، یعنی احمد مسعود کو پھنسا ہوا ہے بیچارہ۔ تو باب الجہاد سے جہاد والوں کو داخلہ ملے گا، مختلف اعمال والے مختلف دروازوں سے۔ آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہاں بھی حضرت صدیق اکبر نے سوال اٹھا دیا، فرمایا مقصد تو جنت کا داخلہ ہے، مل جائے روشن دان سے ملے، یہ میری اپنی تعبیر ہے، روشن دان سے ملے، کھڑکی سے ملے، کوئی چھوٹا سا سوراخ نکلا ہے، چلو ہم گھس گھس کر اندر چلے جائیں، مل جائے داخلہ، بڑا خوش قسمت ہے جس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں دل میں خیال آ رہا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کی امت میں یا کسی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت کے دربان بلائیں، جناب مہربانی کرو اس دروازے سے ہو، ان کی خواہش ہو، ان کی تمنا ہو، ان کی آرزو ہو کہ یہ شخص تو میرے والے دروازے سے جنت میں جاتا ہو۔ ایسا بھی کوئی شخص ہے؟ قربان جائیے صدیق کی شان پر آقا نے اس موقع پر بھی مسکرا کے فرمایا ارجو ان تکون منہم، صدیق مجھے امید ہے آپ کو یہ آواز لگے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر، اور بدبختوں نے زیادہ ہی صدیق کو نشانہ بنا دیا۔ کیا بنے گا ان بیچاروں کا؟ ہدایت کی دعا کر لیا کرو یار، ہم غصہ نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہدایت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو ہی جنت میں جانے والا بنا دے، ایمان کی دولت دے کر۔ تو حضرت صدیق اکبر کا مقام بیان کیا، شان بیان کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ فرمایا 1,24,000 صحابہ میں سے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ محمد اسی دنیا میں دے چکا، لیکن ما خلا ابن ابی قحافہ، صدیق اکبر ابو قحافہ کے بیٹے کے احسانات کے بدلے محمد بھی نہیں چکا سکا، اللہ ہی دے گا اس کو، اللہ ہی ان کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں مقام بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ معمولی جملہ نہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ شان بیان۔ حضرت عثمان، حضور آرام فرما ہے، بیٹھے ہیں، پنڈلی مبارک سے چادر ذرا اتری ہوئی ہے، پنڈلی شہر ہے، صدیق آئے، حضور اسی حالت میں رہے، حضرت عمر تشریف لائے، لنگی پنڈلی پر نہیں ڈالی، حضرت عثمان آئے، اٹھ بیٹھے اور فوراً پنڈلی کو بھی چھپا دیا۔ تعجب ہوا بیٹھنے والوں کو، پوچھا کسی نے کہ صدیق پر تو حیات نہیں بدلی،
فاروق کے آنے پر بھی حالت نہیں بدلی، عثمان کے آنے پر آپ نے پنڈلی بھی چھپا دی، اس کی کیا وجہ؟ تو آقا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں میں حیا نہ کروں۔ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اس لیے میں نے پنڈلی کو بھی عثمان کے سامنے ظاہر رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، ام کلثوم سے نکاح ہو گیا۔ دونوں نکاحوں کے بارے میں آقا نے فرمایا میں نے یہ دونوں نکاح اللہ کے حکم سے کیے، رقیہ کا نکاح بھی اور ام کلثوم۔ ان کا بھی انتقال ہوا تو دیکھا عثمان کا چہرہ بہت غم زدہ ہے کہ وہ ذوالنورین کا لقب مل گیا تھا، اب رشتہ اسی درجے میں گویا محدود ہو گیا، دامادی کا جو تعلق چل رہا تھا اس میں رکھنا پڑ گیا۔ فوت ہو گئی گھر والی حضرت ام کلثوم۔ حضرت عثمان کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ کر فرمایا، اور یہ فرمان حضرت علی نقل کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نے سنا جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے تھے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے ہی نکاح میں کرتا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان۔ فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے قیامت کے میدان میں 70,000 وہ لوگ جن پر اعمال سیئہ کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حضرت عثمان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ دے دے۔ 70,000 آدمی۔ حضرت علی کا مقام بیان کیا، صحابہ کا مقام بھی بیان کیا مقام، اور حضرت علی کا بھی۔ جب مدینہ میں گئے تو آقا نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، آخر میں صرف حضرت علی بچ گئے، کوئی اور انصار میں سے نہ بچا، تو تھوڑا سا حضرت علی غم زدہ ہوئے کہ میرا تو کوئی نہ بھائی بن سکا، تو آقا نے فرمایا انت اخی فی اللہ، میں تیرا بھائی ہوں، میں تجھے اپنا بھائی بنا۔ پرندہ بھونا ہوا کسی صحابی نے پیش کیا، جیسے ہمارے شاگرد بھی بیچارے کوشش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو کسی صحابی نے بھونا ہوا پرندہ پیش کیا آقا کی خدمت میں، دسترخوان پہ آیا، آقا نے فرمایا یہ پرندہ میں اس وقت تک تناول نہیں کروں گا جب تک وہ شخص نہیں آئے گا جو میرے ہاں بھی محبوب اور میرے اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب۔ بیٹھے انتظار میں تو حضرت علی ہے، فرمایا بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ محبوب رسول بھی ہیں، محبوب خدا بھی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا من احب علیاً فقد احبنا، جو علی سے پیار کرے گا وہ محمد الرسول اللہ سے پیار کرنے والا۔ من آذا علیاً، جو علی کو تکلیف پہنچائے گا یوں سمجھے اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ صحابہ کا بھی مقام، اہل بیت کا بھی مقام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، خیال کرنا میری فاطمہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچا۔ بڑی شان بیان کی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں حضور کی خدمت میں، تو گھر کے کام کاج کرتے کرتے ہاتھوں میں گانٹھیں پڑ گئی تھی،